کب شروع کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اس جدید دنیا میں ایک گروہ اس نظریے کی طرف چل پڑا ہے کہ موجود اور وجود میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یورپ میں یہ جو تصوف کی روایت اور اس کو اپنانے کی دھن طاری ہوئی ہے، یہ جو تصوف کی روایت اور اس کو اپنانے کی دھن طاری ہوئی ہے، اور اس کی نقل ہمارے ملک میں بھی کی گئی، یہ فلسفہ سارے کا سارا کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ انسان اس سے پہلے بھی اس دور سے گزرے ہیں، اور یہ گمراہی آج وجود میں نہیں آئی، سینکڑوں نہیں ہزاروں سال سے اپنے وجود میں ہے۔ بدھا کے زمانے سے بھی قبل یہ نظریات پائے گئے۔ ایک چیز ہے کہ فطری طور پر آنکھیں سرمگی ہوں، اور ایک بات یہ ہے کہ آنکھوں میں سرما لگایا جائے۔ تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو بات فطرتاً کسی کو حاصل ہے اور جو بات تکلف سے حاصل کی گئی ہے، دونوں برابر ہو جائیں۔ حافظ شیرازی ایک مصرعے میں کہتے ہیں، بے آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روئے زیبا را۔ جس شخص میں فطرتاً حسن موجود ہو تو اسے پھر اپنے چہرے کو پانی سے دھونا اور مصنوعی تل لگانا اور تکلف سے میک اپ کر کے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی یہ جو نقال ہیں، ان کی مذمت کرنے کو بھی جی چاہتا ہے۔ مشرف صاحب کے دور میں انہی کی نقل میں یہاں بھی تصوف کی تحریک شروع ہوئی، اور اس تحریک کے بانی مبانی
جنرل مشرف اور پھر پتہ نہیں ظہور الہی یا کیا نام ہے، یہ لوگ بنے جنہیں اگر آپ کہیں کہ تصوف کا لفظ لکھ دیں تو وہ یہ بھی نہ لکھ سکے۔ یورپ اور امریکہ میں تو تحریک اٹھنے کے بہت گہرے اسباب ہیں، اور وہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں آتی ہیں ان میں سے ایک تبدیلی ہے جو آنی ہی چاہیے، لیکن ایک ہے کہ کسی عزیز کی موت پہ آنسو کی جھڑی لگ جانا اور کسی محبوب کی موت پہ غم سے اور گریہ و زاری سے چہرے کا سرخ ہونا، اور ایک ہے تکلف میں اپنا منہ پیٹ کے اسے سرخ کر لینا، زمین آسمان کا فرق۔ ہماری ایک گمراہ نسل نے اس بات کو بغیر سوچے قبول کر لیا کہ ایمان شعور کا قیدی ہے، جبکہ امت کا متفقہ عقیدہ یہ رہا کہ ایمان وجود پر حاکم ہے۔ ایمان شعور کا قیدی تصور کر لیا جائے تو اس کا نتیجہ کفر ہے، اور ایمان وجود پر حاکم مان لیا جائے تو اس کا نتیجہ قرب ہے۔ اور قرب حقیقی پہنچتا ہے ذات تک، اور ذات کی تجلی کے بعد عدم محض ہے۔ یہ نظریہ ہے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ کہتے ہیں آخری چیز تجلی ذات ہے، بس اس کے بعد کچھ نہیں۔ اور علامہ اقبال کی عظمت جس کو شاید ہی سمجھنے والے لوگ پیدا ہوں، ان کے خطوط 4 جلدوں میں آئے، اور انہوں نے خواجہ حسن نظامی دہلوی مرحوم کو لکھا ہے کہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے اس نظریے سے کہ ذات پاک کی تجلی آخر ہے اور اس کے بعد عدم محض ہے، مجھے اختلاف۔ بہت بڑی بات۔ ان کا کہنا کہ مجھے اختلاف ہے، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ نیو
نیوٹن اور آئنسٹائن کہیں کہ مجھے اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اور ایک پرائمری کا بچہ کہے کہ مجھے نیوٹن سے اختلاف ہے، تو یہ محض لفاظی ہے۔ کیونکہ وہ دونوں حقائق کی معرفت رکھتے تھے، اس لیے جب آدمی بات کرتا ہے تو اس کی شخصیت کا وزن اس بات میں بھی وزن پیدا کرتا ہے۔ ایک عام آدمی منڈی میں کھڑا ہو کر کہے کہ بارشیں نہیں ہوئیں اور اس کے نتیجے میں ملک میں پیدا ہونے والی سبزی گراں ہو جائے گی، اور وزیر خزانہ کہے کہ اس موسم میں سبزی مہنگی بکے گی، زمین آسمان کا فرق۔ اس لیے ایمان کا قیدی ہونا اور ایمان کا وجود پر حاکم ہونا یہ الگ چیز ہے، اور ایمان شعور کا قیدی ہو جائے الگ چیز ہے۔ علامہ اقبال کا یہ کہنا اور لکھنا کہ مجھے ان کے نظریے سے اختلاف ہے، اس کی بنیاد ہے آدمی صحیح کام کرے یہ ضروری نہیں ہے، ہوتا بھی نہیں ہے۔ ہر ایک کا ٹیڑھ اس کے اپنے مرتبے کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر ایک کی ڈائیورژن اس کے اپنے حال کے مطابق ہوتی ہے۔ درختوں کی جڑیں پتھر کو کاٹ دیتی ہیں، شگاف پیدا کر دیتی ہیں، اور پانی کا بڑے سے بڑا ریلا پتھر اس کا راستہ بدل دیتا ہے۔ اس لیے آدمی صحیح کام کرے یہ ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک کا ٹیڑھا پن اس کے مرتبے اور شان کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح کام کرے، یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے کام کے ساتھ سچا ہو، یہ ضروری ہے۔ بڑی آسان مثال ہے، ماں اپنے بچے کو بار بار کھلاتی ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات وہ زیادہ کھلاتی ہے اور وزن بڑھ جاتا ہے، اور ڈاکٹر شکایت کرتا ہے کہ اس کا وزن کیوں بڑھا، کم کیجیے۔ کام غلط ہے بار بار کھلانا، مگر اپنے کام میں سچی ہے کہ اس کا جذبہ اور دل کی محبت مجبور کرتی ہے کہ وہ بار بار اسے کھلائے۔
اپنے کاموں کے ساتھ سچا ہونا یہ شرط ہے کفر میں بھی اور ایمان میں بھی. لیکن کام کا صحیح ہونا یہ ضروری نہیں ہے. انسان ہمیشہ صحیح کام کرے نہیں ہوتا، انسان کے بس میں ہی نہیں. اس کی غلطی اپنے درجے کے مطابق ہوتی ہے، اور اس کی غلطی کو ظاہر کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ یہ علم سے بھی تعلق رکھتا ہے اور ادب سے بھی تعلق رکھتا ہے. علم کم ہوتا ہے، کہتا ہے ابا یہ غلط کام کیا. علم بڑھ جاتا ہے، ادب بڑھ جاتا ہے تو کہتا ہے ابا یوں نہیں یوں کر لیں تو کیا ہو. یہ سب چیزیں بنیادی طور پر اس بات سے تعلق رکھتی ہیں کہ انسان کی فطرت میں کیا ہے، اور انسانی فطرت دنیا کی بڑی سے بڑی دلیل کا رد ہے. منطق کا رد ہو جاتا ہے، فطرت کا رد نہیں ہوتا. ایک آدمی دلیل لیتا ہے، دوسرا اس سے بڑی دلیل لے آتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے یہ ہے، دوسرا اس سے بڑی دلیل لے آتا ہے. عقل رد کرتی ہے، فطرت رد نہیں کرتی. ہمارے اساتذہ بڑی اچھی مثال دیتے تھے. بڑے پائے کے لوگ تھے، وہ صورتیں الہی کس دیس بستیاں ہیں کہ جن کو دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں. کہ جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں. بہت بڑے لوگ، سارے کے سارے اس قدیم تہذیب کے آخری فرزند تھے جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے. دہلی، لکھنؤ، جے پور، علی گڑھ، ٹونک، دیوبند، حیدرآباد، یہ وہاں سے آئے تھے. اور ہم نے انہیں دیکھا، ان سے پڑھا، اور ہم انہیں نبھا نہیں سکے، وہ ہمیں نبھا گئے. ہم انہیں برت نہیں سکے اور وہ ہمیں برت گئے. بہت بڑے لوگ تھے. اللہ تعالی کی قبروں کو ٹھنڈا اور روشن رکھے. برد العیش بعد الموت. عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی کہ سلام سے پہلے اور درود شریف پڑھنے کے بعد یہ مانگا کرو کہ برد العیش بعد الموت، کہ موت کے بعد قبر ٹھنڈی رہے۔ تو خدا ان کی قبروں کو ٹھنڈا رکھے۔ ایسے لوگ تھے کہ ایک جملہ کہتے تھے اور ہفتے گزرتے تھے اور مہینے، اور پھر اس جملے کی جا کے سمجھ آتی تھی کہ کہا کیا، اور ایک جملے پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی تھی۔ فلسفے کی بحث میں ایک دن فرمانے لگے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی دلیل کا رد یہ ہے کہ وہ فطرت کے خلاف، بس مناطقہ جو دلائل دیتے ہیں اس کا رد ہو جاتا ہے۔ اور مثال دیتے تھے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اگر آگ پر پانی ڈالو تو برف بن جائے گی۔ فرماتے تھے تم منطقی طور پر اس سے بحث کرو تو یہ کہہ سکتا ہے کہ ایلیمنٹس چینج ہو جائیں گے، آگ سے جن چیزوں سے وہ بنی ہے تبدیل ہو کے وہ پانی کے اجزاء ہو جائیں گے، اور پانی ہی پانی سے ملے گا، اور ہوا میں درجہ حرارت گر جائے گا اور وہ برف بن جائے گی۔ تو پھر آپ اس کے دلائل کو رد کر دیں گے، پھر وہ اس سے بڑا منطقی آ جائے گا، پھر اس کے دلائل۔ وہ کہتے تھے اسے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آگ کی فطرت میں جلانا اور پگھلانا ہے، جمنا نہیں ہے، تو اس دلیل کا کوئی رد نہیں۔ اس لیے دنیا میں کسی بھی عمل کے غلط، بے ثمر، بے پھل، فضول اور بیکار ہونے کی بہت بڑی علامت یہ ہے کہ وہ فطرت کے خلاف۔ جتنے لوگ فطرت کے خلاف اعمال میں پڑ جاتے ہیں ان کا ذہن بھی اتنا ہی فطرت کے خلاف چلتا ہے، اور وہ اپنے اعمال کو مسخ کرتے ہیں اور نتیجے میں ان کی سوچ مسخ ہو جاتی۔ عمل کا مسخ ہونا اتنی بڑی تباہی نہیں ہے جتنا سوچ کا مسخ ہو جانا تباہی۔ اس لیے ہماری ان نسلوں میں ٹیڑھ پن یہ آ گیا ہے کہ وہ ایمان کو شعور کا قیدی مانتے ہیں۔ اسی لیے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیوں اور یہ کیوں اور یہ کیوں اور یہ کیوں؟ اگر وجود پہ حاکم مانتے تو اتنی مباحث نہ چھڑتی۔ اور شے کی حقیقت کبھی کبھی اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب آدمی مستقل وہ شے بن جائے۔ یہ جتنے وجودی ہیں نا،
مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی پوری مثنوی ان کے اس ایک شعر پہ قربان، یہ وجودی کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ آ اور میری آنکھوں میں بیٹھ جا، آ جا اور میری آنکھوں میں بیٹھ جا، اے وہ جو میں سے زیادہ میں ہوں۔ کمال کی بات کی ہے، اور یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے، اس عارف باللہ کی بات ہے جس نے یہ دعویٰ کیا اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ اپنے دعوے میں سچا تھا، کہ اس نے کہا ثنائی اور اس کے بعد عطار اور عطار کے بعد میں آیا ہوں تیسرا، اور چوتھا اس پہ ہم نے اضافہ کیا علامہ کا، اقبال کا۔ اس لیے وہ مثنوی میں کہتے ہیں آ اور میری آنکھوں میں بیٹھ جا، اے وہ جو میں سے زیادہ میں ہوں۔ بہادر شاہ ظفر نے کوشش کی ہے اس بات کو سمونے کی۔ آخری دلی کے تاجدار تھے، ان کی ایک غزل ہے، نہیں عشق میں ہمیں اس کا ڈر کہ قرار و شکیب ذرا نہ رہا، غم عشق تو اپنا رفیق رہا، کوئی اور بلا سے رہا نہ رہا۔ شعر اور قرآن، ان دونوں میں جب تک صحیح تلفظ سے ادائیگی نہ ہو اور سمجھ کے بات نہ کی جائے، سمجھ میں نہیں آتی۔ نہیں عشق میں ہمیں اس کا ڈر کہ قرار و شکیب ذرا نہ رہا، غم عشق تو اپنا رفیق رہا، کوئی اور بلا سے رہا نہ رہا۔ دیا اپنی خودی کو جو ہم نے اٹھا، وہ جو پردہ سا بیچ میں تھا نہ رہا۔ کمال کی بات کی، دیا اپنی خودی کو جو ہم نے اٹھا، وہ جو پردہ سا بیچ میں تھا نہ رہا، نہ وہ پردے میں اب رہیں پردہ نشیں، کوئی دوسرا ان کے سوا نہ رہا۔ تو وجودی پھڑک گئے اس شعر پہ کہ اے وہ جو ہر طرح کے جسم اور زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہے، آ جا اور میری آنکھوں میں بیٹھ جا۔ جو میں سے زیادہ میں ہے، یہ میں سے زیادہ میں کا جو لفظ ہے نا، یہ وجودی۔ انسان کی چاہتا ہے کہ اسپیس آرڈر اور گیون ٹائم
ان دونوں سے بلند ہو. جن پیمانوں پہ وہ ماپتا ہے دوسروں کو، خود اس پیمانے سے بغاوت کرنا چاہتا ہے. وقت خود فنا کی دعوت دیتا ہے. ٹائم زندگی اور بقا کی علامت ہے اور وقت موت کا نشان ہے. اور آدمی کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس ٹائم سے بلند ہو جائے. اور جو اسپیس آرڈر ہے، مادہ جو لمحہ بلمحہ تباہی کی طرف جاتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس سے نکلے. اور اس سے نکلنا ہوتا ہے جب وہ تجلی ذات کے مرتبے پر پہنچتا ہے تو ذات باری تعالی کی تجلیات اسے اسپیس آرڈر سے اور ٹائم سے نکال دیتی. بقا یہ بڑی تمنا ہے انسان کی. انسان اپنے فطری رویوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے. اور انسان اپنے فطری رویوں کے مطابق سوچتا ہے. اور فطری رویوں سے اخلاقیات جنم لیتے ہیں، اور اخلاقیات کی ایک سطح تو وہ ہے جو معاشرتی ہے، اور ایک سطح انسانی اخلاق کی نظریاتی ہے. اور کسی بھی فرد اور قوم میں نظریاتی سطح بھی نہ رہے اور معاشرتی سطح بھی نہ رہے تو پھر اس میں تباہی کی کوئی کسر باقی نہیں رہی اور زندگی مفقود ہو گئی. معاشرتی سطح کے اخلاقیات ہیں کہ چند افراد کھڑے ہیں اور اس نے اپنی گاڑی روک دی کہ انہوں نے پیدل کراس کرنا ہے، ان کو زیادہ وقت لگ جائے گا. جو سپیس وہ 1 منٹ میں طے کر سکتے ہیں میں 5 سیکنڈ میں طے کر سکتا ہوں، تو مجھے ان کا خیال کرنا چاہیے. ممکن ہے یہ بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان جو کھڑے ہیں، کسی جوان لڑکے کو پڑھنا ہو، کوئی بوڑھا ہے نہیں کھڑا ہو سکتا، عورت اور بچے ہیں، ممکن ہے کوئی اور پریشانی ہو، تو مجھے گاڑی کو روک کر انہیں گزرنے دینا ہے. یہ معاشرتی سطح ہے. بارش ہے، گڑھے ہیں، نشیب ہے، روڈ ٹھیک ہے، اس کے باوجود آہستہ گزرنا کہ چلنے والے پر چھینٹے نہ پڑے، یہ معاشرتی سطح ہے. اور نظریاتی سطح اس سے بہت بلند ہے. جس معاشرے میں معاشرتی سطح بھی نہ رہے اور اس کا شعور اسے معاشرت کا احساس بھی نہ دلائے، اور نظریاتی سطح پر جو اس کا وجود تشکیل پانا چاہیے وہ بھی نہ ہو،
تو پھر حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ بطن الارض خیر من ظہرہا، کہ زمین میں گڑ جانا بہتر ہے بجائے اس کے کہ آدمی ایسے معاشرے میں زندہ رہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی آدمی نے موت کی تمنا کی تو منع فرمایا کہ موت کی تمنا نہیں کرتے۔ اگر تمہیں موت کی تمنا کرنا ہی ہے تو دیکھو ایسا زمانہ اگر آ جائے کہ منتظم پولیس ظلم کرنے لگے اور انصاف بکنے لگے تو پھر موت کی تمنا کر لینا۔ کیونکہ ایسے معاشرے جہاں پر انصاف نہ رہے وہ بدترین چیز بن جاتی، نظریاتی سطح ختم ہو جاتی، اور نظریاتی سطح اور معاشرتی سطح یہ دونوں برقرار رہیں تو ان کے قرار سے دین وجود میں آتا ہے۔ کیونکہ نظریاتی سطح سے اخلاقی طور پہ انسان کا وجود ثابت ہوتا ہے، اور وجود اور شعور دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے۔ تو انسان فطری طور پہ تین چیزوں کا متمنی ہے۔ اچھا کب واپسی؟ ٹھیک۔ انسان نظریاتی طور پہ، فطری طور پہ، وہابی طور پہ تین چیزیں چاہتا ہے۔ اور اگر شعور میں ان تین چیزوں کی بھی طلب نہ ہو تو ابھی وہ پیدا نہیں ہوا۔ ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے علم اور معلوم میں عینیت پیدا ہو جائے۔ جو کچھ وہ جانتا ہے حقیقت میں بھی وہی ہو۔ تو عین اور معلوم میں عینیت کا پیدا ہو جانا یہ ایک فطری تمنا ہے۔ علم اور معلومات ایک ہو جائیں۔ وہ جانتا ہے کہ بھری دوپہر میں بارش ہو سکتی ہے، پھر وہ چاہتا ہے بارش ہو بھی جائے۔ جو اس کا علم ہے اور جو اس کو معلوم ہے دونوں ایک ہی ہو جائے۔ یہ ہر آدمی کی فطری تمنا ہوتی ہے۔ جانتا ہے کہ میرا محبوب ٹاپ کرے گا، اس کا اپنا بیٹا ہے، بھائی ہے، دوست ہے، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ ٹاپ کر بھی جائے تو جو اس کے علم میں ہے اور جو معلوم ہے دونوں ایک ہی ہو جائے۔ یہ انسانوں کی فطری تمنا ہے۔ اور وہ چاہتا ہے کہ تصور اور واقعہ بھی ایک ہی ہو جائے۔
کتنے حسین تصورات ہوتے ہیں، کتنی خوبصورت خواب دیکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اس نے سوچا ہے وہ ہو جائے، امر واقعہ بھی سوچا ہے کہ 1 کروڑ روپیہ مل جائے اور پھر اسے مل بھی جائے، تو تصور واقعہ ایک ہو گیا نا، علم اور معلوم ایک ہو جائے اور تصور اور واقعہ ایک ہو جائے، اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ چاہتا ہے کہ بقا حاصل ہو جائے، فنا نہ ہو۔ آدمی کبھی غور کرے تو یہ بقا کی تمنا اس کی کتنی شدید ہے۔ حسن کو دیکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ یہ منظر باقی رہے، پلک چھپکنا بھی گناہ محسوس ہوتا ہے کہ کیوں آخر پلک چھپک لی۔ تسلسل کے ساتھ یہ قائم رہے، اور وہ قائم نہیں رہتا پھر مڑ کے دیکھتا ہے، پھر تیسری بار، پھر چوتھی بار، پھر بار بار دیکھتا ہے، کیونکہ وہ اس حسن کا بقا، حسن کے منظر کا بقا چاہتا ہے، اور وہ باقی رہتا نہیں۔ ایک لمحہ دیکھا، پھر ذہن نے تصویر کھینچی، پھر وہ ہٹی، ابھی تسکین نہیں ہوئی، پھر دوبارہ دیکھے گا، پھر دیکھے گا، پھر دیکھے گا۔ اس بقا کی تمنا اتنی روح میں گہری اور پیوست ہے۔ شوگر ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں اور جانتا ہے یہ زہر ہے، اس کے باوجود میٹھے کا 1 چمچہ کھائے گا، اور اس کی لذت اسے پھر کہے گی کہ اس لذت کی بقا چاہیے، تو دوسرا چمچہ بھی کھا لے گا۔ سب کہیں گے کیا کرتے ہو، زہر ہے۔ کہتا ہے یار چیز ہی اتنی اچھی۔ اللہ نے یہ تمام چیزیں دنیا میں اس لیے دی تھی کہ صرف چکھو۔ انسان چکھنے کے بعد بقا کے چکر میں پڑ گیا کہ کسی طرح یہ چیز باقی رہ جائے، اور خدا نے کہا کہ اس کی مسلسل فراہمی اور آزادی کے ساتھ بغیر کسی قید کے اس کی بقا وہ جنت میں ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسی لیے سورہ واقعہ میں اللہ نے کمال کی بات کہی ہے، وہ کہتا ہے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور جنت میں ہم تمہیں ایسی چیزیں دیں گے جس کو روکا بھی نہیں جائے گا اور ختم بھی نہیں ہوں گی۔ یہی تو مزے اور لطف کی بات ہے کہ کوئی چیز رکاوٹ پیدا نہ کرے اور پھر وہ مسلسل جاری رہے، اس میں کوئی انقطاع بھی نہ ہو اور ممنوع بھی نہ ہو۔ اللہ نے کہا یہ وہاں کر دیں گے۔ اس لیے بقا کی تمنا ہے۔ کہ باقی رہے، اور یہ اس وقت ہوتی ہیں چیزیں جب نظریاتی طور پر انسان بندھا ہوا ہو، اور نظریاتی طور پہ اگر انسان بندھا ہوا نہیں ہے تو وہ خزاں کے درخت کا پتا ہے، ہوا جدھر چاہے اسے اڑا کر لے جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نظریاتی طور پہ اخلاقیات میں انسان جواب دہ ہوتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ نظریہ کیا ہے اور نظریے کی بقا کیا ہے۔
اور اگر وہ نظریاتی طور پر نہیں جیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اخلاقیات کا کوئی وجود نہیں۔ بڑا احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا ان صوفیہ نے کہ دین کو مکینیکل نہیں رہنے دیا۔ اگر یہ دین مکینیکل ہوتا اور اخلاقیات کی سطح پر اس کا وجود نہ ہوتا تو یہ دین باقی ہی نہیں رہ سکتا۔ مکینیکل سطح ہے کہ نماز کے 13 ارکان ہیں، 6 ہیں اور 7 ہیں، اور وضو میں اتنی سنتیں ہیں، اور نماز میں اتنے واجبات ہیں۔ یہ سب مکینیکل چیزیں ہیں، اور انسان مکینیکل نہیں ہے، وہ مشین تھوڑا ہی ہے کہ 13 چیزیں یاد کر لیں اور 17 یاد کر لیں اور 15 یاد کر لیں تو بس انسان ہے۔ نہیں، اس انسان میں یہ جو نظریاتی اخلاقیات کی سطح ہے اندر اس کے، یہ اگر نہیں رہے گی کہیں کسی بھی دین میں تو دین چل ہی نہیں سکتا۔ اس دین کا وجود قائم نہیں رہتا۔ گوروں نے بہت بڑا احسان کیا بدھزم پہ۔ تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں، مگر اس نے اپنی پوری زندگی کا محور یہ بنایا کہ بدھزم پہ تحقیق کرے گا، اور اس گورے نے ایک جگہ کھدائی کروائی اور 1000 سے زیادہ کتابیں نکلوائی۔ خدا معلوم بدھا کے زمانے کی، کس زمانے کی وہ کتابیں تھیں، اور اس پہ بدھسٹ جو تھے انہوں نے اپنی اخلاقیات کو جانا۔ یہ بہت بڑا احسان۔ اور اخلاقیات کی جس سطح پہ بدھا نے کہا تھا کہ خواہش کا مٹنا اور شانتی، امن، اس کا قائم ہونا، اس میں ایک مرتبہ پھر ان کی کتابوں نے روح ڈال۔ اس لیے صوفیہ کا بہت بڑا احسان ہے اس امت پہ کہ انہوں نے دین کو مکینیکل نہیں رہنے دیا۔ دین اگر مکینیکل ہوتا، اسلام ختم ہو جاتا۔ مکینیکل ہوتا تو بس یہ رہ جاتا کہ میتھمیٹیکلی اتنے فرائض ہیں، اتنی سنتیں ہیں، وہ جو قیاس سے چیزیں ثابت ہوتی ہیں وہ رہ جاتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بہت بامعنی بات ارشاد فرمائی۔ انہوں نے کہا میں ان صوفیوں کے ہاں گیا
تو ان کی خانقاہوں میں اس چیز نے مجھے بہت نفع دیا، اور اس میں سے ایک چیز کا انہوں نے ذکر کیا کہ صوفیوں نے مجھ سے کہا کہ وقت کو خود گزارو وگرنہ وقت تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا۔ اس لیے زندگی کا وجود جن لوگوں کے اپنے قابو میں ہوتا ہے ان کے ارتقائی مراحل بھی ان کے اپنے قبضے میں ہوتے، اور وجود کے گھوڑے پہ لگام ڈھیلی پڑ جائے تو پھر انسان کا گرنا اس کے اپنے بس میں نہیں رہتا۔ کوئی چیز اپنے کمال تک، عروج تک اس وقت تک نہیں پہنچتی جب تک کہ ظاہر میں اس کا محرک موجود نہ ہو۔ اگر چیز خود اپنے فعل سے کمال تک پہنچتی ہوتی تو پھر کسی کو کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ جذبات اور اشیاء خود اپنے عروج تک پہنچنے کے لیے خارج سے کوئی محرک چاہتی، اس لیے جو لوگ نظریاتی بنیادوں پر جیتے ہیں ان کے اختلاف کی حقیقت الگ ہوتی، اختلافات میں ہمیشہ دو چیزیں جب پیش نظر رہیں تو انسان بڑا سکھی رہتا ہے، صلاحیتیں ضائع نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ کہ اختلاف کبھی بھی مسلمات میں نہیں ہوا کرتا، مسلمات میں اختلاف کا مطلب صاف یہ ہے کہ یہ اختلاف نہیں ہے، انحراف ہے، الحاد ہے۔ مسلمات میں اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ فیثاغورس، سقراط، افلاطون، معلوم نہیں کب ان لوگوں کی اصل اور امر واقعہ سامنے آئے گی، لیکن یہ لوگ مسلمات کے بانی تھے۔ انبیاء علیہ السلام مسلمات کے بانی ہوتے، خدا کی وحی مسلمات کو طے کرتی۔ اور مسلمہ اصول جو طے کرتے ہیں ان کا کہنا اور کسی اور کا کہنا بڑا فرق ہے۔ مسلمات میں طے شدہ بات ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس میں اختلاف کرے کہ آگ نہیں جلاتی تو یہ اختلاف نہیں ہے، یہ انحراف ہے۔ مسلمات میں طے شدہ بات ہے کہ ہر آدمی بیٹا ہوتا ہے اور ہر آدمی باپ نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی کہے کہ نہیں ہر آدمی باپ ہوتا ہے تو بھئی یہ طے شدہ بات ہے۔ مسلمات میں اختلاف نہیں ہے، یہ انحراف ہے، الحاد ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور عقیدے کے مسلمات خاص طور پہ
وہ طے شدہ ہے. یہ طے شدہ بات ہے کہ کسی بھی زمانے میں خدا کی راہ رسول کی اتباع کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کہے کہ میں اللہ تک پہنچا ہوں اور میں نے معرفت حاصل کی ہے اور وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ رسالت کا بھی انکار کرے. یہ طے شدہ بات ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں، میرا وجود ہے، لیکن نہ میری کوئی ماں ہے نہ میرا کوئی باپ. تو یہ دیوانے کی بڑھ کے علاوہ اور کیا بات؟ عقیدے میں جو چیزیں طے ہو جاتی ہیں ان کو چھیڑنا اور یہ سمجھنا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یا جو نظریہ پیش کر رہا ہوں یہ بھی ایک مسلمہ اصول کے طور پہ مانا جائے گا، کوئی نہیں مانتا. مسلمات کے بعد یہ پہلی بات ہے، اس کی بنیاد پر پھر جو آگے اختلافات چلتے ہیں ان کو ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے. اس کائنات میں حسن یہی ہے. پودے نے مٹی سے پیدا ہونا ہے، پانی سے پیدا ہونا ہے، یہ مسلمات میں سے ایک بات ہے. اور اس کے بعد اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے یہ اختلاف ہے کہ گلاب سفید رنگ کا ہو یا گلاب سیاہ رنگ کا ہو یا سرخ رنگ کا ہو یا سبز رنگ کا ہو یا پیلا ہو. اس اختلاف کو تسلیم کرنا، ویلکم کہنا، خوش آمدید کہنا، اس پہ خوش ہونا، یہ اس کائنات کا حسن ہے. اتنی سی بات اگر سمجھ میں آ جاتی تو لوگ مذہب کے نام پہ ایک دوسرے کو نہ مارتے کہ یہ مسلمات کے بعد جتنی بھی چیزیں فقہ اصغر کی ہیں، فروعات کی ہیں، ان میں خود اللہ کو اختلاف مطلوب ہے. اللہ چاہتا ہے کہ یہ اختلاف رہے، اور اگر یہ نہ رہے تو انسانی زندگی میں دین کا وجود نہ ہے. اس لیے ایک اصول کی بات تو یہ ہے، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ کہنے والے نے جب کوئی بات کہی تو بس اب یہ بات اس کی ملکیت سے نکل گئی. متکلم نے جب کلام کیا تو کلام پورا ہوتے ہی اب یہ اس کی ملکیت سے نکل گیا. اب یہ پبلک پراپرٹی ہو گیا، اب یہ لوگوں کی چیز ہو گیا. یہ بات ہمارے اساتذہ رحمہم اللہ کہتے تھے کہ یہ زندگی بھر تمہیں کام آئے گی، اور کہتے تھے کہ اس بات پر عمل کرو گے تو سکھ چین پاؤ گے. فرماتے تھے کہ جب کہنے والے نے بات کہہ دی اور اس کی ملکیت سے نکل کے پبلک پراپرٹی ہو گئی، عوام تک پہنچ گئی، بات ختم ہو گئی، تو اس کے بعد اس بات سے اختلاف اور اتفاق دلائل کی بنیاد پر کرو اور کہنے والے کو بھول جاؤ. کہنے والے پہ ریمارکس مت پاس کرنا، سکھ چین سے رہو.
کہ اتنی بڑی زندگی کی حقیقت انہوں نے اس وقت سمجھائی جب حقیقت سمجھنے کا شعور نہیں تھا، اور اس کو سمجھائی جسے اب تک حقیقت سمجھنے کا شعور ہی نہیں آیا۔ فرمایا کلام سے اختلاف کرو، تمہارا حق ہے دلائل کی بنیاد پہ، لیکن متکلم کہنے والے پر ریمارکس پاس نہیں کرنے۔ بس یہ چیز ہے جو حقیقی زندگی ہے۔ مثال دیتے تھے کہ ایک آدمی نے یہ کہا یہ مثال دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اس لیے ڈر لگتا ہے کہ کوئی آدمی بجائے ایندھن تلاش کرنے کے کپڑے اتار کے جلائے اور روٹی پکانے لگے، تو اب اس کا کیا حل ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ فرما دیتے اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیجتے۔ تو رسول علیہ السلام وہ آتا ہے، رسالت کی تبلیغ کرتا ہے، نہیں مانتے پھر عذاب آتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول آتے ہیں تاکہ عذاب ہو، ہم اس وقت تک نہیں بھیجتے عذاب کو جب تک رسول نہ بھیج لیں، تو رسول علامت ہوا عذاب کی، تو نہ آپ رسول بھیجیں نہ مخلوق کو عذاب ہو۔ تو انہوں نے کہا اس نظریے پر بحث کرو اور یہ ثابت کرو کہ یہ جھوٹ ہے۔ اس سے بڑھ کر جب کہنے والے کو تم کہو گے نا کہ تم ملحد ہو، کافر ہو، زندیق ہو، اب لڑائی شروع ہو جائے گی۔ کلام کی کاٹ کرنا دلائل سے اور متکلم پر ریمارکس پاس نہ کرنا، یہ حقیقی اختلاف اس طرح سے بنتا ہے، اور اس طرح سے اس کا جواب بھی بنتا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے ایمان اور کفر میں کہ مومن نے کلام کو سنا اور قبول کیا، اور کافر نے کلام کو سنا اور کہا کہ ابشر یہدوننا، یہ تو ایک عام آدمی ہے، کیا یہ زندگی میں میری رہنمائی کرے گا؟ یمشی فی الاسواق، اسے تو ہم نے کئی مرتبہ بازار میں دیکھا ہے۔ یاکل الطعام، ہمارے جیسا ہی آدمی ہے، کھانا کھاتا ہے، پھر آخر اس کو کیوں ہم پہ برتری حاصل ہے؟ تو انہوں نے پیغام کی بجائے پیغام بر پر ریمارکس پاس کرنا شروع کر دیا۔ معاملہ مذہب کا تھا نا بڑا نازک، تو اساتذہ کہتے تھے کہ کلام پہ بات کرو، گفتگو کرو، دلائل سے رد کرو، کلام کرنے والے پہ ریمارکس مت پاس کرنا۔ اگر وہ کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شخصی سطح پہ اتر کے تم خود جھگڑا پیدا کرنا چاہتے۔ یہ حقیقت اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت سے خاندانی اختلافات ختم ہو جائیں۔ بھائی کہتا ہے جائیداد کی تقسیم کر دیں والد کے انتقال کے بعد، اب یہ کہنا کہ بھائی تو شراب پیتا ہے غلط بات ہے۔
جو بات کہتا ہے اس کی کاٹ کرو، بھائی کو بتاؤ کہ بھائی جائیداد اس وجہ سے نہیں تقسیم ہو سکتی، اس وجہ سے نہیں، والدہ بھی زندہ ہے، والدہ کا اختیار ہے، جائیداد والد صاحب کی ہے، ابھی تک ہمارے نام نہیں ہوئی ہے، ابھی یہ سرٹیفکیٹ ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنا، فلاں 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 فلاں، یہ باتیں تو کہی جا سکتی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ چھوڑے اس کے کیا یہ تو شراب پیتے، بھی شراب پینے کا تقسیم وراثت سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے جو لوگ زندگی میں اس حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ گمراہی کی طرف چل پڑتے۔ اور اختلاف حقیقی اس کی پہچان یہ ہے کہ مقصد ایک نہ ہو۔ اگر مقصد ایک ہو اور ذرائع مختلف ہوں تو کوئی اختلاف نہیں، کچھ ایسی بات۔ مقصدیت ایک ہو، مقصد سب کا ایک ہے کہ ہم اپنا گھر بنا لیں، اور اختلاف اس پہ ہے کہ گھر پنڈی میں ہو کہ اسلام آباد میں ہو، تو یہ کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے، اس پہ کیا لڑنا ہے؟ اختلاف اس وقت ہے جب ایک آدمی کہے گھر ہی نہ بناؤ، مقصدیت میں اختلاف پیدا ہو گیا نا۔ اس لیے کئی مرتبہ عمر میں، علم میں، تجربے میں، حیثیت میں باہمی فرق ہوتا ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی اوپر کوئی نیچے۔ اگر نبھانا ہو تو پھر ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ مقصدیت کیا ہے۔ نبوت جو بات کہتی ہے اتنی گہرائی پر مبنی ہوتی ہے کہ آدمی جانے تو احترام اور اعتراف میں سر جھک جاتا ہے۔ شادی کا بنیادی طور پہ مقصد اولاد کا حاصل کرنا ہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن یہ کہا کہ آپ خدیجہ کی اتنی تعریف کرتے ہیں، ایسی خدیجہ، ایسی اچھی، ایسی اچھی، ایسی اچھی، تو مجھ سے فرمایا کہ عائشہ خبردار، خدیجہ کے متعلق کچھ نہیں کہنا۔ وَقَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ، تمہیں معلوم ہے میری ساری اولاد اسی سے ہے۔ مقصدیت کا بتایا کہ جو اصل مقصد اولاد کا حاصل کرنا ہے وہ اس سے ہے اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان میں اختلاف کو کم کرتی ہیں اور انسان کے شعور میں اگر یہ مقصدیت نہ رہے تو انسان کا وجود بیکار ہے۔ کیوں لوگ آخر کیکر کی لکڑی ڈھونڈتے ہیں؟ اس لیے کہ لکڑی کے جلانے سے جو مقصد حرارت حاصل ہوتی ہے وہ کیکر میں زیادہ ہے،
اور کیکر اگر جلانے کے قابل نہ رہے تو پھر کیا کرنا؟ سردیوں میں کیوں گرم پوشاک اوڑھتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ موسم کی برودت، اس کی ٹھنڈک کا مقابلہ کرنا ہے، اور اگر وہی مقصد پورا نہ ہو تو پھر کرنا کیا؟ اس لیے انسان اس علم کا ہمیشہ محتاج نہیں رہتا جس علم کی بنیاد حافظہ ہو، اور انسان ہمیشہ اس علم کا محتاج رہتا ہے جس کی بنیاد فطرت ہو۔ جن علوم کی بنیاد حافظے پہ ہوتی ہے نا، وہ کام نہیں آیا کرتے ہمیشہ۔ اس لیے کہ اگر صرف حافظہ ہی ریسیور اور پرسیور ہو تو یہ ذہانت کی بات نہیں ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ ایک ہی چیز کو دو مختلف ناموں سے پیش کر دیں تو شے کی حقیقت ایک ہی ہے، لیکن نام چونکہ مختلف ہو گئے اس لیے یہ گڑبڑا جائے گا، کیونکہ اس کے حافظے نے فقط ایک ہی نام جانا ہے۔ رسگلہ ہے، گلاب جامن ہے۔ فرض کر لیجئے کہ کسی نے رسگلے ہی کو جامن کہہ دیا اور جامن کو رسگلہ کہہ دیا، تو جو ذہین آدمی ہے وہ کہتا ہے ایک ہی چیز ہے، اپنے نام خود مختلف رکھیں۔ اور جس کو حقیقت سے شناسائی نہ ہو، رسگلہ ہی رکھا ہوا ہے، اسے کہہ دیں کہ یہ گلاب جامن ہے تو گڑبڑا جائے گا، بچے کو یاد ہی نہیں رہے گا، اس لیے کہ آپ نے ایک ہی حقیقت کے نام مختلف کر دی۔ امتحان میں ہوتا ہے نا ایسے، a+b²، الجبرے کا مشہور فارمولہ ہے، اور الف جمع بے اگر کر دیں تو بچہ جس نے رٹا لگایا ہوا ہے اور اس کے علم کی بنیاد حافظہ ہے، یہاں پہنچ کے فیل ہو گیا کہ ابا وہ تو الف پہ لکھا ہوا تھا، اے بھی تھوڑا ہی لکھا ہوا تھا۔ اور جس علم کی بنیاد انسان کی فطرت ہے وہ ان چیزوں کا تھوڑا ہی محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی چیز کے غلط ہونے کی سب سے بڑی دلیل دنیا میں یہ ہے کہ یہ چیز فطرت کے خلاف۔ جتنی اشیاء فطرت کے خلاف ہوتی ہیں وہ مقاصد کو پورا نہیں کرتی، اور مقاصد کو پورا نہ کریں یہ بھی ایک بات ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے فطرت کے خلاف چلتا ہے، وہ اس کا عمل اس کی عقل کو مسخ کر دیتا ہے۔ کبھی بھی نہیں ہوا کرتا کہ چوری کا پیسہ بھوک کو مٹا دے، نیور۔ چوری کا پیسہ بھوک کو تو کیا مٹائے گا، اس انسان کی ساری زندگی کو تباہ کر کے رکھ دے گا، کیونکہ اصل چیز محنت تھی، اور محنت کی بجائے اس نے کسب مال، پیسہ حاصل کرنے کا ذریعہ فراڈ اور چوری کو بنایا، تو محنت کی عادت نہیں رہی، یہ تباہی ہو گئی۔ سرے سے محنت کی وجہ سے، محنت کر کے جو کام کرنا تھا وہ محنت ہی نہیں رہی، تو اب کرے گا کیا ساری زندگی؟ چوری تھوڑی چلے گی۔ اور دوسری چیز
کہ پیسے سے جو مقصد حاصل کرنا تھا بالآخر پہنچ کے سکون ہی ہے نا. پیسے سے گرم کپڑے خریدے تو آخر اسی لیے کہ سردی سے بچے، اور پیسے سے کھانا کھایا تو اسی لیے کہ سکون، پیسے سے مکان بنایا تو اسی لیے کہ سکون، اور وہ چوری کے پیسے سے جتنا بھی کام کر لے گا سکون پھر بھی نہیں ملا. اس لیے جن علوم کی بنیاد محض حافظہ رہ جاتا ہے نا، یہ ہمیشہ دیر پا نہیں ہوتے. انسانی شعور میں علم حاصل کرنے کی اگر یہ ایک ہی قوت ہے حافظہ، تو پھر اللہ ہی حافظ. انسانی شعور میں فطرت اس کی رہنمائی کرتی ہے. اس لیے کرنے کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ فطرت کے خلاف کام نہ کرے. اللہ نے ہر چیز کے حصول کے جو ذرائع مقرر فرمائے ہیں اس کا احترام کرے، اور اتنا احترام کرتے تھے کہ ایک صوفی نے دوسرے سے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت آپ کے ہاں خانقاہ میں قیام اللیل ہوتا ہے؟ رات جگہ، رات بھر جاگنا اور عبادت کرنا؟ ان کا جی ہاں، سارا سال ہی ہوتا ہے. تو ان کا سبحان اللہ حضرت کیا کہنے، آپ تو قائم اللیل ہیں. ان کا آپ کے ہاں؟ ان کا حضرت جی تو ہمارا بھی بہت چاہتا ہے قیام اللیل کو، اور اتنی مشکل بھی نہیں ہے، اللہ نے صحت دے رکھی ہے، کر لیں. لیکن جب قرآن کی اس آیت کو سوچتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا ہے، اللہ نے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور نیند کو اللہ نے تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، اور رات اللہ نے کہا ہے سونے کے لیے ہے، تو شرم آتی ہے کہ قرآن پڑھیں اور کھڑے رہیں. ان کا احترام ہے، سو جاتے ہیں. اٹھ کھڑے ہوئے، ماتھا چوما اور کہنے لگے خدا کی قسم تم زیادہ اچھے. فطرت ہے نا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم یہ بات ثابت ہے کہ ساری رات جاگتے رہے ہوں، سو جاتے تھے. بہت کم ایسے ہوا. جہاد میں ہوا ہے، کبھی کبھی بنی اسرائیل کے قصے آپ سناتے تھے، اس میں ہوا ہے. تورات اس کی متعلق بیان فرماتے تھے، اس میں مسند احمد وغیرہ میں روایات ہیں. کتنی گہری بات ہے کہ انہوں نے ماتھا چوما اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم ہم سے بڑھ گئے، رات کو اللہ نے سونے کے لیے بنایا، اس لیے سونا ہی چاہیے. بس بھی کھانا لگ گیا، پتہ نہیں بات کہاں سے شروع کی. ایک اچھی بات اور بھی ہے، پتہ نہیں ریکارڈ کرنے کے قابل ہے یا نہیں. مجھ سے فون پہ بھی فرمایا انہوں نے، اور بڑی اچھی بات، انہوں نے کہا ایسی باتیں کرتے ہو جو سمجھ میں نہیں آتی. تو اچھی بات یہ ہے کہ اگر نہ سمجھ میں آئے تو نہیں آنا چاہیے، سننا بھی نہیں چاہیے. تلاوت کر لے آدمی اتنی دیر، نفل پڑھ لے، ثواب تو ہے نا. بات سمجھ میں ہی نہ آئے تو پھر فائدہ کیا. تو اس لیے اگر باتیں نہ سمجھ میں آئے تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، گپیں ہی ہیں نا. نہ اگر زندگی میں لگی تو کون سا فرق پڑتا.